حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ دنیا کی ایک بہت بڑی بیماری فکر اور عقیدے کی، جس نے انسانوں کو ہر زمانے میں بے لگام بنایا ہے، آزاد بنایا ہے، وہ ہے آخرت کا انکار۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ نے اپنی تعلیمات میں سب سے زیادہ زور جس مسئلے پر دیا ہے، توحید کو سمجھانے کے بعد، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرانے کے بعد، وہ عقیدہ آخرت ہے، یعنی اس بات کا یقین کہ ہر انسان کو دوبارہ اٹھ کر اللہ کے سامنے اپنی پوری زندگی کا جواب دینا ہے۔ یہ یقین جتنا پختہ ہوتا ہے، انسان اتنا اچھا بنتا ہے۔ یہ یقین کمزور ہوتا ہے تو انسان کی زندگی میں آزادی آتی ہے۔ اس یقین کا انکار ہوتا ہے تو انسان جانور بن جاتا ہے۔ اور جس طرح کوئی بڑی سواری، کوئی بہت طاقتور انجن والی سواری، اگر اس کا حادثہ ہوتا ہے تو زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ایک سائیکل ٹکرا جائے، آدمی اس سے گر جائے تو کچھ گرد و غبار لگ جاتا ہے، معمولی سی چوٹ آتی ہے، لیکن ایک تیز رفتار موٹر سائیکل کا حادثہ ہو، کسی تیز رفتار کار کا حادثہ ہو، یا کسی تیز رفتار ہوائی جہاز کا حادثہ ہو تو عموماً زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جانور اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے دنیا کو جتنا نقصان ہر زمانے میں انسانوں نے پہنچایا۔ کتنے جانور ہیں جن کو ہم خونخوار کہتے ہیں، جن کو ہم نہایت ظالم اور سفاک سمجھتے ہیں، لیکن جنگلوں میں موجود شیروں نے، چیتوں نے، بھیڑیوں نے، طرح طرح کے سانپوں نے، بچھوؤں نے
کبھی دنیا کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا ہر زمانے میں انسان نے پہنچایا۔ پوری پوری آبادیوں کو ختم کرنے والا انسان، پوری پوری نسلوں کو تباہ کرنے والا انسان، پوری پوری قوموں کو برباد کرنے والا انسان، پورے پورے ملکوں کو ملیامیٹ کر دینے والا انسان۔ یہ کون سا انسان ہے؟ یہ وہ انسان ہے جو جانور بن جاتا ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ بظاہر بہت سمجھدار، مہذب، ترقی یافتہ ہو، لیکن جب وہ جانور بنتا ہے تو دنیا کا سب سے خطرناک اور خونخوار جانور بنتا ہے۔ گزشتہ چند دہائیوں کے اندر جانور بن جانے والے انسانوں کے نہایت گھٹیا اور نہایت تباہ کن کارناموں کو ساری دنیا نے دیکھا ہے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی کے واقعات پرانے ہو گئے، لیکن عراق، افغانستان، شام، آج کا جلتا ہوا فلسطین، یہ آج کے حالات ہیں، آج کے واقعات ہیں۔ یہ سب کن کے کام ہیں؟ یہ ان انسانوں کے کام ہیں جو جانور بنے ہوئے ہیں۔ کیوں بنے یہ جانور؟ قرآن علاج کرتا ہے، انسانوں کی بیماریوں کی تشخیص کرتا ہے، اور پھر اس کا صحیح ترین علاج تجویز کرتا ہے۔ قرآن نے یہ بتلایا کہ انسانوں کے اندر یہ بیماری اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب ان کے دل سے آخرت کا یقین نکل جاتا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا یقین جب نکل جاتا ہے تب انسان اس طرح جانور بنتا ہے۔ آج دنیا کی کسی حکومت کا بڑا سے بڑا حکمراں نہ رقبے کے اعتبار سے، نہ طاقت کے اعتبار سے، نہ اپنے فیصلے کے نفاذ کے اعتبار سے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 44 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی، 44 لاکھ مربع میل، جو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 64 لاکھ مربع میل ہو گئی تھی۔ آج دنیا کی کسی حکمراں کی حکومت اتنے بڑے رقبے پر نہیں ہے۔ فیصلے کے نفاذ کا یہ عالم تھا، کسی پہ سالار اعظم تھے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عمر کا خط پہنچتا ہے ان کے نام، عہدہ چھوڑ کر عام سپاہی بن جاؤ اور عہدہ فلاں کے حوالے کر دو۔ کسی میں انکار کرنے کی جرت نہیں تھی، اور ساتھی میں ایسے مخلص تھے جو کچھ کرتے تھے اللہ کے لیے کرتے تھے۔ خط پڑھا، جیب میں رکھ لیا، کسی کو کچھ بتلایا نہیں۔ کیوں؟ ابھی اگر یہ کام کروں گا تو دونوں طرف سے فوجیں ٹکرا رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری فوج کا حوصلہ کم ہو جائے اور فتح شکست میں بدل جائے۔ جب اللہ نے فتح عطا فرما دی، ان کے پاس پہنچے جن کا حضرت عمر نے، حضرت آپ چارج سنبھالیے، میں آج سے آپ کے ماتحت ایک عام سپاہی ہوں۔ دنیا کا کوئی حکمراں ہے جس کا فیصلہ یوں نافذ ہوتا ہو؟ ڈرتے رہتے ہیں حکمراں اپنے لوگوں سے کسی دن سازش نہ ہو جائے۔ کسی نے حضرت خالد ابن ولید سے کہا، آپ سپہ سالار تھے، فوج کے سب سے بڑے ذمہ دار تھے، اب عام سپاہی بن گئے۔
کہ لیکن نہ پہلے عمر کے لیے لڑتا تھا نہ اب عمر کے لیے لڑتا ہوں، جس اللہ کے لیے پہلے لڑتا تھا اس اللہ کے لیے آج بھی لڑتا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگوں نے اس کو افسانہ بنایا ہے، مجھے اس پر کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کرنی تھی، لیکن بات نکل آئی تو ذرا سی تشریح ضروری ہے۔ اس کو لوگوں نے افسانہ بنایا، جب وہ حضرت عمر کو کچھ حسد ہو رہا تھا حضرت خالد ابن ولید سے، فلاں مسئلہ تھا۔ اس حقیقت کو سمجھیے، ان حضرات کی نظر کن باتوں پر رہتی تھی؟ اللہ کی مدد دین کے ساتھ ہے، وہ کسی فرد کے ساتھ نہیں ہے۔ افراد دیندار ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن افراد تو دنیا سے جاتے رہتے ہیں نا۔ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک محدود زندگی عطا فرمائی ہے، افراد کے چلے جانے سے اللہ تو نہیں چلے جاتے۔ صورتحال یہ تھی کہ مسلمان جہاں جا رہے تھے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہے تھے، دشمنوں کے دلوں پر خالد ابن ولید کا نام بھوت بن کر مسلط ہو چکا تھا۔ یہ پوزیشن ہو گئی تھی کہ اگر کہیں میدان جنگ میں صرف یہ اتنا کہہ دیا جائے خالد آ گئے تو قدم اکھڑ جاتے تھے۔ حضرت عمر کو خیال ہوا خالد انسان ہے، ایک دن ان کی بھی موت آئے گی۔ کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات رہی کہ یہ سارا معاملہ خالد کی ذات کا ہے، تو جس دن حضرت خالد کا انتقال ہو جائے گا مختلف علاقتوں سے بغاوتوں کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے خالد کی زندگی میں یہ دکھا دینا چاہیے یہ معاملہ اللہ کا ہے، خالد ہو یا کوئی اور ہو اللہ کی مدد اسی طرح آئے گی۔ تو دین کے اس وسیع تر مفاد میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد کو ان کے عہدے سے معزول کیا، اور دنیا نے یہ بھی دیکھ لیا اطاعت کیسی ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے جینے والے، اللہ کے لیے مرنے والے کیسے اطاعت کرتے ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید کی اطاعت سامنے آ گئی۔ آج پوری دنیا میں جب فوجیوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اسلام سے جلنے والے، اسلام سے نفرت کرنے والے، لیکن جب فوج کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو ان کے سامنے صرف حضرت خالد ابن ولید کا نمونہ پیش کیا جاتا ہے، دیکھو تمہیں ایسے فوجی بننا ہے، تمہارے آفیسر کا حکم آ جائے فوراً مان لینا۔ لیکن یہی حضرت عمر ابن خطاب، اللہ اکبر، حکم کے نفاذ کا یہ عالم ہے۔ مصر سے اطلاع آتی ہے کہ مصر کے فاتح اور مصر کے گورنر کے بیٹے نے کسی عام مصری کو کوڑا مارا ہے، اس کا گھوڑا دوڑ میں آگے نکل گیا تھا، اور یہ کہہ کر کے مارا ہے میں باعزت گھرانے کا فرد ہوں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنا گھوڑا مجھ سے آگے بڑھانے کی۔ حضرت عمر کو مدینہ میں اطلاع ملی، گورنر صاحب کا نام خط لکھا، بیٹے کو لے کر مدینہ حاضر ہو، اور جس عام مصری کو کوڑا مارا گیا تھا جو مسلمان بھی نہیں ہوا تھا اس کو بھی بلایا، اور بلا کر فرمایا تم لوگوں نے انسانوں کو غلام کب سے بنا لیا ہے؟ اللہ نے ان کو آزاد جنا تھا، تم نے غلام کب سے بنا لیا ہے؟ تم نے اس کو کوڑا مارا تھا، کیا قصور تھا اس کا؟ یہ کوڑا لو، مارو اس کو سب کے سامنے، مارو، اور اس سے کہو اے عزت والے خاندان کے فرد لے اپنی سزا بھگت۔ اور مصر کے گورنر کے بیٹے کو سب کے سامنے ایک عام مصری کوڑا مار رہا ہے اور کسی کی کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہے۔ اس طرح فیصلہ نافذ ہوتا تھا جس خلیفہ کا اس کا عالم یہ تھا کہ وہ راتوں میں اٹھ کر آنسو بہاتے ہوئے انسانوں کو تلاش کرتا پھرتا تھا، کوئی بھوکا تو نہیں سویا، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، کوئی مجبور تو نہیں ہے۔ کیوں؟ طاقت کون سی تھی یہ سب کرانے والی؟ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مشہور واقعہ ہے۔ رات کا وقت ہے، مدینے کے باہر نکل کر گشت فرما رہے ہیں، ایک خیمہ نظر آیا، ایک بوڑھی عورت ادھیڑ عمر کی، ساتھ میں بچے ہیں،
چولہا جل رہا ہے، ہانڈی چڑھی ہوئی ہے، بچے رو رہے ہیں۔ پہنچے حضرت عمر، اس خاتون کو معلوم نہیں ہے آنے والا کون ہے، سلام کیا، بہن کیا ہوا، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بھوکے ہیں تو رو رہے ہیں، تو کھانا کیوں نہیں کھلایا، کچھ ہو تو کھلاؤں۔ پھر یہ ہانڈی میں کیا ہے؟ صرف پانی اور کنکر، کچھ نہیں تھا۔ ان بچوں کو بہلانے کے لیے، کھلانے کے لیے تو میں نے چولہا جلا کر کے ہانڈی چڑھا دی، پانی ڈال دیا، اس میں کچھ کنکر ڈال دیے، پانی کھول رہا ہے، کنکروں کی آواز آ رہی ہے، بچے انتظار کر رہے ہیں، کھانا پکے گا تو امی کھلائیں گی، تھوڑی دیر میں روتے روتے سو جائیں گے۔ حضرت عمر وہاں سے روتے ہوئے واپس لوٹے۔ حضرت عمر کے غلام ساتھ میں، بیت المال میں آ کر ایک بڑے تھیلے میں آٹا، کھجور، چربی، جس کو سب کو ایک ساتھ ملا کر کے پکایا جا سکے، اس کو بھرا، وہ بھر کے اپنے غلام سے کہا اس کو اٹھا کر میری پیٹھ پہ رکھو۔ وہ کانپ گئے، انہوں نے کہا امیر المومنین میں لے کر چلتا ہوں۔ فرمایا قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھائے گا کیا؟ یہ ہے اسپرٹ، یہ ہے وہ طاقت جو انسان کو انسان بناتی ہے، جس نے عمر ابن خطاب کو نمونے کا انسان بنایا تھا۔ قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھائے گا کیا؟ انہوں نے کہا امیر المومنین اس دن کو تو میں وعدہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یہ بھی کوئی بڑی بڑی باتیں کرنے والے نہیں ہیں، یہ بھی تربیت یافتہ ہیں۔ یہ نہیں کہا ہاں ٹھیک ہے میں اٹھا لوں گا، کون کہہ سکتا ہے کسی سے میں اٹھا لوں گا؟ کہ بس اٹھاؤ اور میری پیٹ میں رکھو، یہ میری ذمہ داری ہے۔ غلام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور امیر المومنین پیٹھ پر وہ بھرا ہوا تھیلا لے کر جا رہے ہیں۔ جا کر برتن صاف کیا، وہ سب کچھ ہانڈی میں ڈالا، اپنے ہاتھ سے پکایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھنی داڑھی تھی۔ اب جب واقعی پکانا ہے تو آگ تیز ہونا چاہیے نا، لکڑیاں ذرا بھیگی تھی تو ٹھیک سے جل نہیں رہی تھی۔ حضرت عمر پھونک رہے ہیں اور چولہے سے جو دھواں نکل رہا ہے وہ داڑھی کے اندر ہو کر کے باہر نکل رہا ہے۔ ایک عربی شاعر نے اس پورے منظر کو اشعار میں بیان کیا۔ کھانا تیار ہو گیا، نکالا، اپنے ہاتھ سے بیٹھ کے بچوں کو کھلا رہے ہیں۔ بچے ہوتے ہیں، پیٹ بھر گیا، کھا لیا، کھیلنے لگے۔ اب بیٹھے ہیں، خادم کو خیال ہو رہا ہے دن بھر تو انہیں کام کرنا ہے، رات کا اتنا حصہ گزر گیا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں تہجد کے لیے مصلی پر کھڑے ہو جائیں گے، اب چلیں امیر المومنین تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ کہا حضرت اب تو کام ہو گیا، اب چلیے تھوڑی دیر آرام بھی کر لیجئے۔ فرمایا ان بچوں کو روتا ہوا دیکھا تھا، تھوڑی دیر ہنستا ہوا دیکھ لینا دو۔ اور پھر کہا کہ بہن یہ اس میں کھانا بچا ہوا ہے، تم کھا لینا، میں جا رہا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا تھا، عمر کو امیر المومنین بنا دیا۔ بھائی امیر المومنین تو تمہیں ہونا چاہیے تھا، جو اپنی رعایا کی فکر کرے۔ پلٹ کے نہیں کہا میں ہی تو ہوں امیر المومنین۔ کہا اچھا ایک کام کرنا، کل آ جانا امیر المومنین کے پاس۔ اور وہ آئی تھی سفر کر کے، اسی لیے حضرت عمر کے زمانے میں دنیا میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا ہر یتیم بچے کا وظیفہ مقرر ہوگا، تو وہ اپنے یتیم بچوں کے لیے وظیفہ مقرر کرانے آئی تھیں۔ آج جو یورپ وغیرہ میں جو کام نہیں کر سکتے، جو لوگ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں یا جو بچے ہیں، ان کا جو وظیفہ مقرر کیا جاتا ہے، یہ یورپ نے اپنے آبا اور اجداد سے نہیں لیا، یہ خلیفہ راشد سیدنا عمر ابن خطاب سے لیا ہے۔ ہماری دولت تھی لوٹ گئی، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تم کل آ جانا امیر المومنین کے پاس، تمہارے بچوں کا وظیفہ مقرر ہو جائے گا۔ کہا بھائی آپ سے کہاں ملاقات ہوگی؟ کہا وہیں ہو جائے گی، بتایا نہیں، وہیں ہو جائے گی۔ پھر دوسرے دن انتظام کیا۔ ایسا حکمراں جس کا کوئی حکم ماننے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا، وہ اپنی عوام کے لیے کیوں اتنا تڑپ رہا ہے؟ وہ ان کے لیے کیوں رو رہا ہے، کیوں بلک رہا ہے؟ اسپرٹ وہی ہے، میرا بوجھ کوئی اٹھائے گا کیا؟ مجھے اپنا بوجھ اٹھانا ہے، مجھے خود جا کر اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔
یہ دنیا میں اس زمانے کا جو سائنسی فیشن سمجھا جاتا ہے اللہ کا انکار، انسان کو جانور کہنا، اس سارے فیشن کے پیچھے جو اصل بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ انسان نہیں بننا چاہتا، انسان نہیں بننا چاہتا، وہ جانور بن کر رہنا چاہتا ہے، وہ درندہ بن کر رہنا چاہتا ہے۔ اگر وہ اللہ کو مان لے اور اللہ کے بعد جا کر جواب دینا ہے اس کو مان لے تو اسے انسان بننا پڑے گا، اور وہ انسان بننا نہیں چاہتا۔ اس لیے طرح طرح کا انکار ہوتا ہے، کہیں اللہ کا انکار ہوتا ہے، کہیں آخرت کا انکار ہوتا ہے، کہیں کیسے اٹھیں گے، کیسے جئیں گے، کیسے دوبارہ اٹھایا جائے گا، ورنہ کوئی پڑھا لکھا انسان علم اس کی اجازت نہیں دیتا، عقل اس کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس کائنات کے خالق کا انکار کرے اور دوبارہ اٹھنے کا انکار کرے۔ دوبارہ اٹھنے کا انکار کر دینے کے بعد زندگی بے حقیقت ہو جاتی ہے، زندگی لغو اور بے معنی ہو جاتی ہے، پوری زندگی ناقص و ناتمام ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کو بیان کرنے کے لیے قیامت کے عنوان سے ہی مکمل ایک سورت نازل فرمائی ہے، سورۃ القیامہ۔ اس میں اللہ نے یہ بات بتلائی کہ علمی طور پر قیامت کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی علمی دلیل نہیں ہے قیامت کے انکار کی۔ لولی لنگڑی دلیلیں انسان صرف اس لیے تلاش کرتا ہے کہ وہ انسان بننا نہیں چاہتا۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ نے فرمایا قیامت کی دلیل تو ہر انسان کے اپنے اندر موجود ہے۔ بڑا سے بڑا مجرم گناہ کرتا ہے، کوئی ٹوکے نہ ٹوکے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اس کے اندر یہ خیال آتا ہے میں غلط کر رہا ہوں۔ یہ صحیح اور غلط کا جو تصور ہے نا، یہ قیامت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کبھی کسی شیر نے ہرن کا شکار کر کے یہ سوچا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں؟ کبھی کسی سانپ نے کسی کو ڈس کر یہ سوچا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس کو حساب نہیں دینا، اس کی زندگی کا کوئی ریکارڈ نہیں تیار ہو رہا۔ بڑا سے بڑا گنہگار انسان، اس کے اندر یہ خیال آتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، اسی لیے تو وہ اپنی غلطیوں کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ بڑا سے بڑا مجرم اپنی غلطیوں کو، اپنے گناہوں کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے النفس اللوامہ بنایا ہے، اندر سے ملامت کرنے والا نفس، یہ خود بتلا رہا ہے کہ کسی دن حساب ہونا ہے، اس لیے انسان چھپاتا ہے۔ اچھے برے کی تمیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی لیے عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو ہوئی اندر دلیل، اور باہر کی دلیل تم کیا سمجھتے ہو؟ اللہ قادر نہیں ہے؟ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں نہیں بنا پائیں گے؟ ہڈیاں تو بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، ہم تو اس کی انگلیوں کے نشانات ویسی بنا دیں گے جیسے تھے۔ دنیا میں دو انسان کوئی بھی ایسے نہیں ہے جن کے انگلیوں کے نشانات ایک جیسے ہوں، اسی لیے انگوٹھے کا نشان لگایا جاتا ہے۔ آج کل تو ایسے کیمرے بن گئے جن کے اوپر انگوٹھا رکھتے ہیں اور نشان آ جاتا ہے۔ انسانوں کو پہچاننے کا سب سے اعلیٰ درجے کا ذریعہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو ہر انسان کے الگ الگ نشانات ہیں نا، ہم جب آخرت میں ہر انسان کو اٹھائیں گے تو انہی نشانات کے ساتھ اٹھائیں گے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، ہم تو اس پر قادر ہیں کہ انسان کے پور پور ویسے ہی بنا دیں جیسے ہیں۔ تو پھر آخر انسان یہ حماقت کرتا کیوں ہے، آخرت کا انکار کرتا کیوں ہے؟ اللہ نے فرمایا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل میں انسان آگے بھی گناہ کرتے رہنا چاہتا ہے، وہ گناہوں سے بچنا نہیں چاہتا، وہ جانور بن کر رہنا چاہتا ہے، وہ انسان نہیں بننا چاہتا، وہ اس میں اپنے ظلم سے، زیادتی سے، اپنی تعدی سے، اپنی سفاکی سے، اپنی خوریزی سے توبہ نہیں کرنا چاہتا، بچنا نہیں چاہتا، اس لیے انکار کرتا ہے۔
کلمہ پڑھنے والوں سے بھی شیطان آخرت کا انکار کراتا ہے، پوری قوموں سے انکار کرایا۔ یہودی کیوں بگڑے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لینے کے باوجود ماننے سے کیوں انکار کیا؟ صرف اس لیے ہماری چودراہٹ باقی رہے، ہماری عزت باقی رہے، ہمیں عربوں کے سامنے جھکنا نہ پڑے، ہمیں چھوٹا نہ بننا پڑے۔ جس نے قربانی دی وہ تو آگے رہے گا نا، تو عربوں نے قربانی دی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اگر یہودی کلمہ پڑھ کے آتے تو انہیں تو پیچھے رہنا پڑتا، یہ قربانی دینے والے آگے، وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس لیے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا آپ کو پہچان لینے کے بعد۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ جب وہ سب کچھ سامنے آ گیا جس کو وہ پہچانتے تھے، قرآن کہہ رہا ہے جب وہ سب کچھ سامنے آ گیا جس کو وہ پہچانتے تھے، حضور کی شخصیت کو وہ پہچانتے تھے، اللہ کی کتاب کو وہ پہچانتے تھے، حضور کی نبوت کو وہ پہچانتے تھے، کفروا بہ، تو انہوں نے آپ کا انکار کر دیا۔ ان سارے انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کیوں انکار کیا؟ اس لیے کہ آخرت کا یقین دلوں میں کمزور ہو گیا تھا۔ شیطان نے ان سے آخرت کا انکار نہیں کرایا تھا، ان کو چور دروازہ دکھایا تھا، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، ہم اللہ کی اولاد ہیں، ہم کچھ بھی کر ڈالیں ہمیں تو اللہ جنت میں بھیج ہی دیں گے۔ اس اطمینان نے ان سے انکار کرایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کلمہ پڑھنے والی قوم تھی، وہ مسلمان تھے اس زمانے کے، مسلمانوں کو مجرم بنوایا شیطان نے، بنایا عقیدہ آخرت کو ان کے دلوں میں کمزور کر کے۔ عیسائیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں انکار کیا؟ عیسائی بھی حضور کو پہچانتے تھے۔ نجران سعودی عرب کا علاقہ ہے، آج بھی اسی نام سے۔ نجران میں اس زمانے میں عام طور سے عیسائیت تھی، ایک عیسائی حکمراں تھا جو حکومت کرتا تھا، عیسائی علماء وہاں رہتے تھے۔ نجران کا ایک وفد آیا تھا مدینہ طیبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے۔ جو عام لوگ تھے بیچارے وہ تو اپنے علماء کی بات مانتے ہیں، اس عالم نے کہا تھا نہیں نہیں یہ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ، میں چل کر کے ان سے بحث کروں گا، میں ثابت کروں گا کہ وہ جھوٹے ہیں۔ جب وہ چلنے لگا، گھوڑے پر سوار ہو رہا تھا، گھوڑا اچانک بتکا، وہ گر گیا۔ زیادہ چوٹ نہیں آئی لیکن آئی۔ تو اس کا چھوٹا بھائی جو اپنے بڑے بھائی پہ اعتماد کرتا تھا، اس نے کہا بھائی جان دیکھ لیجئے، اس جھوٹے کی نحوست یہاں تک پہنچ گئی، آپ اس سے ملنے جا رہے ہیں نا تو گر گئے۔ تو گھر میں اور کوئی نہیں تھا، اس نے کہا خاموش رہو، وہ جھوٹے نہیں سچے ہیں، ان کو جھوٹا مت کہو، وہ جھوٹے نہیں سچے ہیں۔ وہ سچے ہیں تو آپ ان سے مناظرہ کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کو کلمہ پڑھ کر غلام بن کر جانا چاہیے، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔ طاقت روم کے پاس ہے، مدینے والوں کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو ہماری کیا کریں گے؟ ان کے گھروں میں خود فاقے ہوتے ہیں تو ہمیں کیا کھلائیں گے؟ اگر ہم انکار کر دیں گے اور کلمہ پڑھ لیں گے تو رومی تو ہمارے دشمن ہو جائیں گے، جو ہم کو وظیفہ ملتا ہے، جو ہم کو فوائد ہوتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے، اور مدینے والے بیچارے خود ان کے پاس کھانے کو نہیں تو ہم کو کیا کھلائیں گے؟ اس لیے یہ پالیسی ہے، اس زمانے میں بہت ہوتا نا یہ پالیسی، یہ حکمت ہے، یہ مصلحت ہے، یہ اس قسم کی حکمتیں، اس قسم کی مصلحتیں، اس قسم کی پالیسیاں کب شیطان دل میں ڈالتا ہے؟ جب آخرت کا یقین نہیں ہوتا۔ اس بھائی نے سوچا یہ اس کی پالیسی ہوگی، میری پالیسی تو یہ ہے کہ مجھے اپنے اللہ کو راضی نہیں کرنا۔ وہ چھوٹے بھائی صحابی بنے، انہوں نے خود آ کر یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور اس بڑے بھائی کو ہدایت نہیں ملی، وہ کفر پر مرا۔ وہ لوگ مدینہ آئے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانا چاہا کہ شاید یہ نہیں سمجھ رہے، نہیں پہچان رہے۔ جب حضور کو اندازہ ہو گیا یہ تو جان بوجھ کر کے انکار کر رہے ہیں۔ ایک آدمی سو رہا ہے تو اسے جگایا جا سکتا ہے، ایک جاگ رہا ہے آنکھ بند کر کے لیٹا ہے، اسے کون جگا سکتا ہے؟ آپ الارم نہیں، ڈھول بجائیے اس کے سر کے پاس، اسے اٹھنا ہی نہیں ہے۔ آپ صرف آواز نہ دیں، دونوں ہاتھوں سے اسے ہلائیں، وہ آنکھ بند کیے پڑا رہے گا، اسے اٹھنا ہی نہیں ہے۔ تو سوتے کو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے کو کون جگائے گا؟ جب حضور کو اندازہ ہوا یہ تو جان بوجھ کے انکار کر رہا ہے، تو حضور نے کہا اچھا ایسا کرو، اللہ سے فیصلہ کرا لیتے ہیں، کل ایک میدان میں آ جاؤ، میں بھی اپنے گھر والوں کو لے کے آ جاتا ہوں، تم بھی آ جاؤ، ہم سب مل کر کے دعا کریں گے، میں دعا کروں گا تم آمین کہنا، اللہ جو سچا ہو اسے زندہ رکھیے، جو جھوٹا ہو یہی زمین میں اسے گاڑ دیجیے، ختم کر دیجیے، یا آسمان سے بجلی گرا دیجیے۔ وہ انکار تو نہیں کر سکتا تھا، ورنہ اپنے لوگوں کو کیا جواب دیتا، لیکن اندر سے تو کہا گیا کہ کل تو میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اس نے وعدہ کر لیا ٹھیک ہے صاحب آئیں گے، صبح ہونے سے پہلے بھاگ گیا، صبح ہونے سے پہلے مدینہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ حضور دوسرے دن تشریف لائے، اس میدان میں تھوڑی دیر انتظار کیا، معلوم ہوا وہ تو نکل گیا تھا رات ہی میں اپنے ساتھیوں کو لے کر۔ لیکن یہ ہمت ہوئی کیسے؟ اس کو اتنا جری اور بے باک بنایا کس چیز نے؟ آخرت کے انکار نے۔ شیطان نے ان سے آخرت کا انکار کس طرح کرایا؟ انکار کے عنوان سے انکار نہیں کرایا، عنوان دوسرا تھا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے تمام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بن کر کے سولی پر چڑھ گئے۔ اللہ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو سولی پر چڑھا دیا، وہ مر گیا۔ جو اس کو اللہ کا بیٹا مان لے گا اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، وہ کچھ بھی کر ڈالے اسے جنت میں ہی جانا ہے۔ تو جب جنت میں جانا پکا ہے، کچھ بھی کر ڈالے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ کلمہ پڑھ کر کے حضور کی نبوت کو مان کر کے جس حکومت سے وظیفہ مل رہا تھا، جس کی سرپرستی میں تھے، اس سے مخالفت مول لیں، اس سے جھگڑا کرے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ انکار ہمارے معاشرے میں بھی آیا ہے۔ کیسے آیا ہے؟ جو چاہو کر لو، اس کا پیسہ دبا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، ایک حج کر لو سب معاف ہو جائے گا، ایک عمرہ کر لو سب معاف ہو جائے گا، 4 مہینے لگا لو سب معاف ہو جائے گا، 40 دن لگا لو سب معاف ہو جائے گا۔ وہی انکار ہے، اس کی شکلیں ہیں، اور اس انکار نے مسلمانوں کو جانور بنایا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے سب سے زیادہ جس بات پر زور دیا ہے وہ یہ ہے، ہر انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور ہر ایک کو اپنا اپنا حساب دینا ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ حج کر کے عمرہ کر کے کسی کا حق کیا معاف ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا، اگر کوئی مقروض ہے، جو لوگ فضول قرض لیتے ہیں، مقروض رہنا اللہ کی رحمت کو اپنے لیے بند کرانا ہے۔ فرمایا اگر کوئی مقروض ہے اور وہ اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہوا، تو جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہو جائے گا اس وقت تک شہادت کے باوجود اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اتنا ڈرایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کے حقوق سے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں عام سی بات ہے، اچھے بھلے ہیں، دیندار ہیں، ذرا کسی کے ساتھ ایک بالی زمین کا معاملہ ہو جائے تو اللہ کی پناہ، 4 پیسوں کا معاملہ ہو جائے تو اللہ کی پناہ۔ اس سب کی بنیادی وجہ آخرت کا انکار ہے۔ بہانے بہانے سے شیطان انکار کراتا ہے، پھر اس کے لیے انسان باتیں ایسی کرتا ہے کہ سن کر حیرت ہوتی ہے، یہ کسی پڑھے لکھے انسان کی بات ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج جو آیات پڑھی گئیں ان میں فرمایا وَقَالُوا اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، اجی جب ہم زمین میں جا کر کے گم ہو جائیں گے،
جب ہم زمین میں جا کر گم ہو جائیں گے، یعنی گوشت بھی گل جائے گا، ہڈیاں بھی گل جائیں گی، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ اور آدمی سمجھتا بہت بڑی دلیل دے دی میں نے۔ مکے میں ایک شخص ایک قبر سے ایک بوسیدہ ہڈی لے کر کے آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، بہت بوسیدہ تھی وہ ہڈی، اور اس کو یوں دبایا، چورا چورا ہو گئی، اور کہتا ہے یا محمد من یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیاں جب اس طرح بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، میرے پیارے محمد آپ اس سے کہہ دیجئے بتاؤ اس کو پہلی مرتبہ کس نے بنایا تھا؟ جس نے پہلی بار بنایا تھا وہ دوبارہ بنائے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ اپنی ہر مخلوق کو خوب جانتا ہے۔ جو پڑھا لکھا انسان کہتا ہے جب ہم زمین میں جا کر گم ہو جائیں گے، ہڈیاں بھی گل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، گوشت بھی گل جائے گا، تو کیا ہمیں دوبارہ بنایا جائے گا؟ کیوں؟ جس نے تم کو پہلی بار بنایا تھا اس کے لیے دوبارہ بنانا مشکل ہے؟ پہلی بار جب تمہارا وجود تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر بنا تھا اس وقت ہڈیاں کہاں سے آئی تھیں؟ کوئی ہڈی نہیں تھی نا۔ تو تم کہو گے اسی زمین سے آئی تھی، تو اسی زمین میں تو گئی ہیں، کہیں اور تو گئی نہیں، کہیں اور بھی چلی جائیں تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن یہاں صورتحال یہ ہے ہڈی کہاں گئی؟ وہیں گئی جہاں سے بنی تھی۔ گوشت کہاں گیا؟ وہیں گیا جہاں سے بنا تھا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تم کو واپس کریں گے، اسی سے ہم تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ اسی زمین سے تو آئی تھی یہ ہڈیاں۔ ماں نے سبزی کھائی، غلہ کھایا، روٹی کھائی، چاول کھایا، جانوروں کا گوشت کھایا، اس سے خون بنا، اس خون کے اندر وہ سارے اجزاء زمین کے پہنچے اور پھر وہ ہڈی بنے۔ اور سوچیں زمین سے ان اجزاء کو اتنی دور لے جا کر کے ماں کے پیٹ کے اندر اللہ نے ہڈیاں بنائی، گوشت بنائی، بظاہر یہ کام مشکل ہے یا وہیں زمین سے لے کر وہیں بنا دینا زیادہ مشکل ہے؟ ایک مرتبہ ایک بہت پڑھی لکھی خاتون نے بمبئی میں مجھ سے سوال کیا، حضرت آپ نے قرآن دیا تھا، ہم نے قرآن تو پڑھا، ساری باتیں تو سمجھ میں آ گئی اور مجھے تو یقین ہو گیا کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، لیکن میں اپنے گھر والوں کو کیسے مطمئن کروں؟ وہ کہتے ہیں جب انسان قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کا جسم سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، یا انہوں نے کہا یا ہمارے یہاں انسان کو جلا دیا جاتا ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، تو دوبارہ کیسے اٹھے گا؟ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جس سے میں اپنے گھر والوں کو مطمئن کر سکوں۔ تو میں نے ان سے کہا جاپان والوں نے فرض کر لیجئے ہندوستان میں کاروں کی ایک فیکٹری ڈالی اور را مٹیریل لے کر انہوں نے پارٹس جاپان میں تیار کیے اور لا کر فٹ کیا ہندوستان میں، آپ کے چنئی میں یا کسی مقام پر، اور فٹ کر کے گاڑی دے دیا۔ لوگ استعمال کرتے ہیں نا کہ نہیں؟ ہاں کرتے ہیں۔ اچھا اگر جاپان والے کہیں اب ہمیں اتنی دور لے جا کر فٹ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم یہیں فٹ کریں گے، تو آپ کہیں یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو بھائی دور لے جا کر فٹ کرنا مشکل ہے یا قریب میں فٹ کرنا مشکل ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، دور لے جا کر فٹ کرنا مشکل ہے۔ یہ بتلاؤ پہلی بار جب ہڈیاں بنی تھی، میں نے ان سے پوچھا آپ کی جب پیدائش ہوئی تھی تو جسم میں جو ہڈیاں بنی تھیں ان کا مٹیریل کہاں سے آیا تھا؟ کہنے کی زمین سے۔ فٹنگ کہاں ہوئی تھی؟ پیٹ کے اندر۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اگلی مرتبہ فٹنگ بھی وہیں ہوگی۔ تو جو ابھی ہو رہا ہے وہ مشکل ہے یا جو بعد میں ہوگا وہ مشکل ہے؟ یعنی بس میرے سمجھ میں آ گیا، جو ابھی ہو رہا ہے وہ زیادہ مشکل ہے۔ اللہ زیادہ مشکل کام کر کے دکھا رہے ہیں روزانہ ہر انسان کو، اور پھر پڑھا لکھا انسان کہتا ہے وہ کیسے ہوگا؟ اس سے بڑی بے عقلی کوئی نہیں ہو سکتی۔ پڑھا لکھا سمجھدار عقل مند آدمی اتنی بے عقلی کی بات کیوں کر رہا ہے؟
قرآن کہتا ہے اتنی بے عقلی کی بات وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ دوبارہ اٹھنا اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنی بے عقلی کی بات اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اس کا اعتراف نہیں کرنا چاہتا کہ اللہ کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اگر وہ اس کا اعتراف کر لے کہ اللہ کا سامنا کرنا پڑے گا اور زندگی کا حساب دینا پڑے گا تو اسے انسان بننا پڑے گا، اور انسان بننے کے لیے اپنے کو سپرد کرنا پڑے گا ان کے جو انسان کو انسان بناتے، اور وہ ہیں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، یا سپرد کرنا پڑے گا کسی ایسے شخص کے جس کو وراثت ملی ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنے کو سپرد کر کے اپنی تربیت کرا کے اپنے کو انسان بنانا ہوگا، اور وہ کرنا نہیں چاہتا انسان، اپنی آزادی نہیں کھونا چاہتا، اپنی منمانی نہیں چھوڑنا چاہتا، اپنی من مرضی کی زندگی سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا، اس لیے وہ انکار کر رہا ہے، اس لیے پڑھے لکھے لوگ اتنی جہالت کی باتیں کرتے ہیں، سمجھدار لوگ اتنی ناسمجھی کی باتیں کرتے ہیں۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہتے ہیں جب ہم زمین میں جا کر گم ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ بل ہم بلقاء ربهم کافرون، اصل میں یہ دوبارہ اٹھنے کا انکار نہیں کرتے، یہ اللہ کا سامنا کرنے کا انکار کرتے ہیں۔ اصل انکار اللہ کا سامنا کرنے کا ہے، لیکن کیا اس انکار سے کوئی بچ جائے گا؟ شتر مرغ ایک پرندہ ہوتا ہے، سائز اس کا بہت بڑا ہوتا ہے، پیر بہت موٹے موٹے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا ہے وہ پرندہ، اسی لیے اس کا نام رکھا فارسی والوں نے شتر مرغ، یعنی ایسا پرندہ جو اونٹ جیسا ہے۔ شتر فارسی میں اونٹ کو کہتے ہیں، مرغ پرندے کو کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جب اس کا شکار ہوتا تھا بھاگتا بہت تیز ہے، وہ بہت تیز، تو اس کو پکڑنا آسان نہیں ہوتا تھا، اور لات مارتا ہے بہت زور سے، مضبوط ہوتی ہیں اس کی ٹانگیں، تو شکاری گھوڑے پر بیٹھ کر اس کو دوڑاتے تھے، بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے، لیکن وہ بھاگنے میں گھوڑے کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب وہ بھاگتے بھاگتے تھک جاتا تھا اور آگے بھاگنے کی اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی، تو وہ اپنا منہ ریت کے اندر ڈال دیتا، منہ چھوٹا سا ہوتا ہے اس کا، ریت کے اندر ڈال دیتا، ریت کے اندر ڈالنے سے اس کی آنکھیں بند ہو جاتی تھی، وہ سمجھتا تھا میری آنکھ بند ہو گئی، میں کسی کو نہیں دیکھ رہا تو مجھے بھی کوئی نہیں دیکھ رہا، میں چونکہ کسی کو نہیں دیکھ رہا تو مجھے بھی کوئی نہیں دیکھ رہا، اور شکاری جا کے اس کو پیچھے سے پکڑ لیتا۔ یہ تو شتر مرغ والی بات ہو گئی، تم نے کہہ دیا نہیں نہیں ہمیں نہیں اٹھنا دوبارہ، تو تمہارے کہہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ بچ جاؤ گے۔ اللہ کا بنایا وہ نظام ہے بھائی، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے 2 گھنٹے پہلے کوئی کہہ دیتا آج سورج نہیں نکلے گا، تو اس کے کہہ دینے سے کیا واقعی نہیں نکلے گا؟ اللہ کا بنایا وہ نظام ہے، وہ تو نکل کے رہے گا، نکل آیا، ہم اندھیرے میں آئے تھے اب روشنی ہو گئی، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے نا، یہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، سمجھدار انسان اس کی تیاری کرتا ہے۔ کوئی کہتے ہیں اس سال بارش نہیں ہوگی، مجھے چھت وت ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے گھر ور بنانے کی، اس سال بارش نہیں ہوگی، تو اس کے کہنے سے نہیں ہوگی، سمجھدار انسان پہلے سے تیاری کرتا ہے، اس کا انتظام کرتا ہے، بھائی بارش ہوگی تو گھر میں پانی نہ آنے پائے، دوپہر میں کھانا کھا لیا، رات کے لیے کوئی انتظام نہیں، آج میرے بچوں کو بھوک نہیں لگے گی، تو اس کے کہہ دینے سے نہیں لگے گی، ارے جب بھوک لگے گی تو بچے روئیں گے، سمجھدار آدمی پہلے سے تیاری کرتا ہے، تو کسی کے کہہ دینے سے کیا آخرت ختم ہو جائے گی، اور کسی کے کہہ دینے سے ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کا سامنا نہ ہو، سمجھدار آدمی تیاری کرتا ہے، اللہ کا سامنا ہونا ہے، اس وجہ سے میں اس کی تیاری کر لوں۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے تم چاہے جتنا انکار کرو، چاہے جتنی باتیں بناؤ، بچ نہیں سکتے، موت کا وہ فرشتہ جو تمہاری روح قبض کرنے آئے گا وہ اتفاق سے نہیں آئے گا کہ راستہ چلتے ملاقات ہو گئی، السلام علیکم، ارے بھائی بہت دن کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، چلیے اچھا ہوا ملاقات ہو گئی، آپ چلیے آج میرے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں وکل بکم، اس کو تمہاری ذمہ داری پہلے سے سونپی جا چکی ہے، اس کے بعد تمہارا نام لکھا ہوا ہے، اس کو لسٹ دے کر بھیجا جاتا ہے، اس کو سال بھر کی لسٹ ایک ساتھ دے دی جاتی ہے، جب وقت آتا ہے وہ آ کر کے روح لے جاتا ہے، اور پھر یہ روح فنا نہیں ہو جاتی، یہ روح ختم نہیں ہو جاتی، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہیں واپس تمہارے رب کے پاس پہنچایا جائے گا۔ وَلَوْ تَرَى
اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، کاش کہ تم دیکھ پاتے اس موقع کو، اس لمحے کو، اس نہایت حساس اور خطرناک موقع کو جب یہ سارے مجرم کھلم کھلا انکار کرنے والے یا چور دروازوں سے انکار کرنے والے، اللہ کرے اب ہمارے لیے سارے چور دروازے بند ہو جائیں، حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے، مسجدیں بنوانے سے، مدرسے بنوانے سے، 4 مہینے لگانے سے، یہ سب کام بہت اچھے ہیں، اللہ ہمیں ان سب کی توفیق دے، ان سے کسی کا حق نہیں ختم ہو جاتا، جس کا لے کر بیٹھے جب تک اس کو ادا نہیں کریں گے اس وقت تک وہ ختم نہیں ہو جائے گا۔ یہ خیال کہ یہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے تو ختم ہو جائے گا، یہ حقیقت میں آخرت کا انکار ہے، یہ دل کے اندر چھپا ہوا کفر ہے۔ جتنے مجرم ہیں، کھلم کھلا انکار کرنے والے، چور دروازوں سے انکار کرنے والے، سارے مجرم شرمندہ ہو کر ندامت کے ساتھ سر جھکا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا، اللہ اب تو دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، اللہ واپس بھیج دیجئے، اب ہمیں یقین ہو گیا، اب ہم نیکی کر کے آئیں گے، اب ہم اچھی زندگی گزار کے آئیں گے۔ اللہ کہیں گے یہ نہیں ہونے والا، جو موقع ملنا تھا مل چکا، تمہیں مہلت دی گئی، اور تمہارے پاس ڈرانے والے آئے، سمجھانے والے آئے۔ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا الم یاتکم نذیر، کیا تم پر ظلم ہوا تھا؟ کیا تمہیں کوئی بتلانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تم کو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، کہیں گے ہاں آیا تو تھا، لیکن ہم کیا کریں، ہماری قسمت ہی پھوٹی تھی، ہمارا مقدر ہی خراب تھا، ہمیں جہنم میں آنا تھا، اس لیے ہم نے کسی کی بات نہیں سنی تھی۔ تو قرآن مرض کی تشخیص کر رہا ہے، یہ جو دنیا میں آخرت کا انکار ہوتا ہے یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ انسان نہیں بننا چاہتا۔ انسانی شکل لے کر پیدا ہونا بہت مشکل نہیں ہے، انسان بن کر جینا اور انسان بن کر مرنا مشکل ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو بنتا ہے اور جو بناتا ہے وہی جانتا ہے یہ کتنا مشکل کام ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو انسان بنا دے۔ انسان بننے کا مطلب ہے کامل الایمان بننا، انسان بننے کا مطلب ہے کہ اس کا یقین درست ہو جانا، انسان بننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تزکیہ ہو جائے، اس کی تربیت ہو جائے، اور یہ سارا کام کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سے پہلے ہمیشہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ ختم نبوت کے یہ معنی نہیں ہے کہ کام بند ہو گیا، اس لیے کہ جب تک انسان پیدا ہوتے رہیں گے اس وقت تک انسان کو انسان بنانے کی ضرورت باقی رہے گی۔ ختم نبوت کے یہ معنی ہے کہ اب نبی کی ضرورت نہیں رہی، اب یہ کام نبی سے امتیوں کو وراثت میں ملا اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے کام کیے وہ سارے کام حضور کے وارثوں کے ذریعے قیامت تک ہوتے رہیں گے، ان میں سب سے اہم کام انسان کو انسان بنانا ہے، تعلیم سے زیادہ اہم، دعوت سے زیادہ اہم، جہاد سے زیادہ اہم، سب سے اہم کام انسان کو انسان بنانا ہے، اس کی تربیت کرنا ہے، اس کا تزکیہ کرنا ہے۔ جب وہ انسان بن جائے گا اب وہ تعلیم یافتہ ہوگا تو تعلیم یافتہ انسان ہوگا، ورنہ تعلیم یافتہ جانور ہوگا۔ بینکوں میں گھپلے کرنے والے پڑھے لکھے لوگ ہیں یا ان پڑھے ہیں؟ معمولی تعلیم سے اتنا بڑا گھپلہ کوئی کر سکتا ہے؟ اتنے بڑے بڑے گھپلے کرنے والے اتنی بڑی بڑی دولت لے کر کے چوس کر لوٹ کر ملک سے باہر چلے جانے والے، ان کو کوئی انسان کہہ سکتا ہے؟ تعلیم انسان کو جانور بناتی ہے اگر تزکیہ نہ ہو، طاقت انسان کو درندہ بناتی ہے اگر تزکیہ نہ ہو۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ وہ انسان بنے، اس کا تزکیہ ہو، اس کی تربیت ہو۔ یہ کام ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ انسانوں کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی ان کی تربیت کر کے ان کو حقیقت میں انسان بناتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ ختم نبوت کے معنی یہ ہے کہ یہ کام باقی رہے گا، قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم کو انسان بن کر حافظ اور عالم بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں انسان بن کر داعی و مبلغ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں انسان بن کر اچھا تاجر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کے جس شعبے میں بھی ہم ہو، انسان بن کر کے اس شعبے میں ہو تو انشاءاللہ وہ شعبہ انسانی شعبہ ہوگا اور اس شعبے کے ذریعے انسانوں کا فائدہ ہوگا۔ آج ہر شعبے کے ذریعے انسانوں کا نقصان ہو رہا ہے، اس لیے کہ شعبوں میں جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں وہ انسان نہیں ہے۔ آخرت کا یہ یقین انسان کو انسان بناتا ہے۔ اللہ یہ یقین مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ یہ یقین صرف کہنے سننے سے نہیں آتا، یہ یقین اللہ کی خاص نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے دل میں القاء ہوتی ہے، اور یہ القاء ہوتی ہے اللہ کی تجلیات کی شکل میں۔ جب کسی کی زیر تربیت رہ کر انسان کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اپنے کو کسی بڑے کے حوالے کرتا ہے، اس کی روک ٹوک پر برا نہیں مانتا، اس کی روک ٹوک پر خوش ہوتا ہے کہ مجھے انسان بنا رہے ہیں، میری تربیت کر رہے ہیں۔ اور جب وہ کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات اس کے دل کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اور ان کے نتیجے میں دل کا حال بدلتا ہے، دل کا یقین، دل میں یقین آتا ہے۔ تب جا کر انسان کو ہر وقت یہ خیال رہنے لگتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہیں، تم جو بولو اللہ سن رہے ہیں، تم جو کرو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ بھئی اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ میری ہر بات سن رہے ہیں، اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہے ہیں، میں اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکتا، تو پھر میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، نہ مجمع میں نہ تنہائی میں۔ ہم مجمع میں بہت شریف ہوتے ہیں، تنہائیوں میں جا کر کیا ہو جاتے ہیں، موبائل لے کر، فون لے کر کیا ہو جاتے ہیں، ہر آدمی جانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجمع میں کچھ آنکھیں ہم کو دیکھ رہی ہیں، اس کا مشاہدہ ہم اپنی آنکھ سے کرتے ہیں اور اپنی عقل سے سوچتے ہیں۔ تنہائی میں بھی کوئی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے، اس کا مشاہدہ جب تک نہیں ہوتا، اور اس کا مشاہدہ اس آنکھ سے نہیں ہوتا، اس کا مشاہدہ دل کی آنکھ سے ہوتا ہے، اور دل میں بھی آنکھ ہوتی ہے، دل میں بھی آنکھ ہوتی ہے۔ یہ قرآن کا بیان ہے۔ قرآن نے کہا بعض لوگوں کے بارے میں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، یہ سر کی آنکھوں سے تو اندھے نہیں ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن ان کے دل کی آنکھیں، ان کے سینوں کے اندر کی آنکھیں بند ہیں، ان کے سینوں کے اندر والی آنکھیں اندھی ہیں۔ یہ ہمارے قاری صاحب ہیں، اللہ نے ان کو سر والی آنکھوں کی نعمت نہیں دی، لیکن دل والی آنکھ کی تو نعمت دی ہے نا۔ نماز پڑھی تو ایسا دل چاہتا تھا کاش کہ روزانہ فجر یہیں پڑھے، کاش کہ آج سورج کچھ دیر میں نکلے۔ اور جب نماز شروع ہو گئی تو مجھے حکمت سمجھ میں آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر اتنی دیر سے نہیں پڑھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لمبی قرات ہوتی تھی، ہم لوگوں کی چھوٹی سی قرات ہوتی ہے نا، اور ہمارے فقہا نے کہا تھوڑی دیر میں پڑھو تاکہ زیادہ لوگ آ جائیں کریں، اس لیے کہ لوگ سست ہیں، کاہل ہیں، جلدی آئیں گے نہیں۔ تو اصل تو وہ آنکھیں ہیں جو اللہ تعالیٰ سینے کے اندر عطا فرماتے ہیں، دل کو عطا فرماتے ہیں۔ جب دل کی آنکھیں دیکھنے لگتی ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہیں، تو پھر انسان کو کبھی تنہائی ملتی ہی نہیں ہے۔ جو گناہ وہ تنہائیوں میں کرتا ہے، چونکہ وہ تنہائی سے محفوظ رہتا ہے، وہ گناہ نہیں کر پاتا، شیطان اس سے گناہ نہیں کرا پاتا۔ تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرتا، اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔
کوئی بندہ دیکھے تو انسان گناہ کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں اتنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے کو کسی بڑے کے اس طرح حوالے کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے اندر کی بند آنکھیں کھل جائیں اور ہمارا یہ یقین بن جائے۔ صرف کہنا سننا نہیں، کہنا سننا الگ چیز ہے، یقین الگ چیز ہے، ہمارے دل کا یہ یقین بن جائے گویا ہم اپنے دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنے لگیں۔ کوئی دیکھ نہیں سکتا دنیا میں، لیکن گویا ہم اللہ کو دیکھنے لگیں۔ اسی لیے جب سیدنا جبریل امین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، حضور احسان کیا چیز ہے؟ یہ ایمان سے اوپر کا درجہ ہے، یہ ایمان کا کمال ہے۔ ایمان جب اپنے اعلیٰ درجے تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ انسان کو احسان کی صفت عطا فرماتے ہیں۔ پوچھا احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد ربک کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اپنے رب کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس لیے کہ تم اگرچہ اسے نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا اتنا یقین ہو جائے کہ گویا میں اسے دیکھتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی تربیت کا، اور اللہ اس تربیت کو قیامت تک باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ جب انسان اپنی تربیت کرا لیتا ہے لیکن وہی تربیت سے بھاگتا ہے جو انسان نہیں بننا چاہتا، وہ معاشرے میں باعزت بننا چاہتا ہے، اس لیے کہ ہر معاشرے میں عزت کے اسباب الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہمارے پڑوسیوں کے معاشرے میں جو مندر بنائے اس کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، تو ہمارے معاشرے میں جو مسجد بنائے اسے عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ وہاں جس کو عزت چاہیے وہ مندر بناتا ہے، یہاں جس کو عزت چاہیے وہ مسجد بناتا ہے۔ وہاں جس کو عزت چاہیے وہ دان کرتا ہے، یہاں جس کو عزت چاہیے وہ صدقہ کرتا ہے۔ اگر انسان بننے کو تیار نہیں ہے، اگر اپنی تربیت کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ جتنے نیکیوں کے کام کر رہا ہے وہ کوئی اچنبے کی بات نہیں، وہ سارے کام دوسری شکلوں میں دوسری جگہ ہو رہے ہیں، ان کی نیت بھی کھوٹی، اس کی نیت بھی کھوٹی، نہ انہیں کچھ ملنے والا ہے نہ اسے کچھ ملنے والا ہے۔ ملنے کے لیے تو ضروری ہے کہ پہلے انسان بنے، اپنی تربیت کرائے، اپنے کو کسی کے حوالے کرے، پھر اس کا چھوٹا سے چھوٹا عمل ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے کسی صحابی نے ایک مٹھی دانہ صدقہ کیا، بعد والوں نے احد پہاڑ کے برابر صدقہ کیا، بعد والوں کا صدقہ میرے صحابی کے صدقے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ صدقہ نہیں بڑا ہوا، خرچ کرنے والے کی انسانیت بڑھی ہوئی ہے، اس کی تربیت بڑھی ہوئی ہے، اس کو بلا واسطہ تربیت ملی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نیکیوں کا بدلہ اس تربیت کے نتیجے میں طے ہوتا ہے۔ ہم اعمال کا سائز ناپتے ہیں، اللہ کہتے ہیں نیتوں کو دیکھو، اپنی نیت کا جائزہ لو، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ اگر مقاصد کچھ اور تھے اسی کے حوالے کر دیں گے اللہ میری بھی اصلاح فرمائے، آپ کی بھی اصلاح فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی اپنی تربیت کی فکر نصیب فرمائے۔ موت روزانہ ہم سے قریب ہو رہی ہے اور ہم روزانہ موت سے قریب ہو رہے ہیں۔ ملک الموت کو کیا پتہ ہمارا نام بھی اس فہرست میں شامل ہو جو اس سال ملک الموت کو دی گئی ہے، کسی کو پتہ ہے؟ اس لیے انتظار کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ بہت جلد ہمیں اپنے متعلق فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمانا فرما رہے ہیں، بیعت کے کلمات پڑھا دیں، سچی پکی توبہ کی نیت کر لیں۔ جو حضرات سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ سلسلے میں داخل ہونے کی نیت کر لیں اور ان کلمات کو ساتھ میں پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما هو بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب
وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس توبہ کو قبول فرما لے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کی کامل اصلاح فرما دے، ہماری تربیت فرما دے، اور پھر تربیت کے بعد ہم سے خیر کا ہر کام لے لے اور شر کے ہر کام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ معمولات کا کارڈ ہمارے احباب کے پاس ہے، اردو میں بھی ہے اور غالباً انگلش میں بھی ہے، جو حضرات جس زبان میں لینا چاہیں حاصل کر لیں۔ معمولات کی پابندی کریں اور ذرا رابطہ رکھیں، کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ واٹس ایپ کے ذریعے اپنے حالات کی اطلاع کریں۔ اور اس عاجز کی چونکہ حاضری اکثر ہوتی رہتی ہے، اللہ نے فضل فرمایا تو پھر جیسے پہلے جلدی ہوا کرتی تھی ہر مہینے، اللہ کے فضل سے امید ہے کہ اللہ پھر حالات درست کر دیں گے تو پھر جلدی حاضری ہوگی انشاءاللہ۔ تو خانقاہ کی مجلس وغیرہ میں ملاقات کر کے بھی اپنے حالات بدلا سکتے ہیں، چونکہ رابطہ بہت اہم ہے تربیت کے سلسلے میں۔ دعا فرما لیں۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز و کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے۔ اللہ ہمیں اپنی ذات کا پختہ یقین عطا فرمائیے، اللہ آپ کے سامنے حاضری کا پختہ یقین عطا فرمائیے۔ اللہ ہمیں اپنا اچھا بندہ بنا لیجئے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا امتی بنا دیجئے۔ اللہ ہماری تنہائیوں کو گناہوں سے پاک کر دیجئے۔ اللہ اب تک جو گناہ ہوئے انہیں معاف فرما دیجئے، بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجئے۔ اللہ ہمیں ہر خیر کی توفیق عطا فرمائیے، ہر شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ جیسے بندے آپ کو پسند ہیں ہم سب کو ایسا بندہ بنا لیجئے۔ اللہ جیسی بندیاں آپ کو پسند ہیں ہماری عورتوں کو ایسی بندیاں بنا لیجئے۔ اللہ پوری انسانیت کی ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدى۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرمائیے، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرمائیے۔ پیارے اللہ ہمیں اچھی زندگی، اچھی موت، اچھا انجام نصیب فرمائیے۔ بری زندگی، بری موت، برے انجام سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دیجئے، چمکا دیجئے، منور کر دیجئے، دلوں کی ظلمت دور فرما دیجئے۔ اللہ ہماری دنیا کی ضرورتیں بھی پوری فرمائیے، حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام اور مشتبہ سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے، گھروں کی تنگی سے حفاظت فرمائیے۔ اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے، ہمیشہ اپنے در کا محتاج بنا کر کے رکھیے۔ اور اللہ ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے اور ہماری آخرت کو ہماری دنیا سے بہتر بنا دیجئے۔ اللہ اٹھنے سے پہلے سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ آپ نے جن کی مغفرت فرما دی ان سب کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائیے۔ اے اللہ دور قریب جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے ان سب کی دنیا اور آخرت کی تمام جائز حاجتیں اور مرادیں پوری فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔